بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے، وہ تو تاریخ معین پر کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہیں یہ خرافات فرضی بتاتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح کی بری عبارتیں اس کی کتاب میں موجود ہیں۔ اب بتائیے کیا ان کے کافر و مرتد ہونے میں کوئی شک ہے؟ بولیے جناب، کوئی شک ہے؟ چلیے، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے، ان کے مکر و قید سے، ان کے ہنگامے آرائیوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اب ایک چوتھا فرقہ ہے جس کا تذکرہ مختصراً یہاں کیا گیا ہے، ہم بھی ذکر کرتے ہیں، اور ضرورت رہی تو اس پر سوال و جواب آپ کریں، انشاءاللہ مزید وضاحت کی جائے گی۔ غیر مقلدین جو اس زمانے میں پائے جاتے ہیں اور بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں سعودی کے ریال اور پیسے کی وجہ سے۔ یاد رہے غیر مقلدین بھی وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے نا۔ وہ جو چند باتیں جو حال میں ابھی پیچھے ہم نے وہابیہ ہے نا، وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں ہیں یہ چیزیں، مگر باقی تمام عقائد میں وہ شریک ہیں۔ مثلا یہ کہ اس طرح کی صریح عبارت تو غیر مقلدوں کی کتابوں میں نہیں ہے، جیسا کہ حفظ الایمان میں، براہین قاطعہ وغیرہ میں، یا تحذیر الناس میں ان کتوں کمینوں نے لکھا، تبلیغیوں نے لکھا ہے۔ غیر مقلدوں کی عبارت میں اس طرح تو نہیں ہے، مگر وہ باتیں کہ اولیاء کرام سے استمداد کرنا، میلاد النبی منانا، ان سب کو وہ شرک و بدعت، ناجائز و حرام مانتے ہیں، یہ غیر مقلدوں کا بھی عقیدہ ہے۔ آج ہی ہم سے ایک صاحب نے سوال کیا، غیر مقلدین بعض لوگ شبہ میں ہو جاتے ہیں، کچھ علماء بھی شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی وہ تقلید کے منکر ہیں بس، اور تقلید کا جو منکر ہوگا وہ گمراہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ ہم نے ان سے سوال کیا، ابھی آج ہی ہماری گفتگو عصر کے بعد ہوئی، غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا۔ ہم نے کہا جناب عالی، غیر مقلدین پہلے یہ دیکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حق انہی چار مسلکوں میں منحصر ہے، یہ اس پر اجماع ہے کہ چار اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے۔ آدمی یا تو امام اعظم کی تقلید کرے، یا امام شافعی کی تقلید کرے، یا امام مالک کی تقلید کرے، یا امام احمد بن حنبل کی تقلید کرے۔ علماء نے اجماعی فیصلہ یہ دیا کہ جو ان چاروں میں سے خارج ہے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے، اہل سنت والجماعت سے وہ خارج ہے اس زمانے میں، ٹھیک ہے۔ اب اس اعتبار سے تو غیر مقلد گمراہ اور بد مذہب ہوئے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، ان کے اوپر کفر و شرک کا حکم نہیں لگے گا۔ لیکن اب ہم دوسری طرف سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اس اعتبار سے وہ گمراہ اور بد مذہب ہوئے، لیکن تمام غیر مقلدین بالاتفاق تقلید کو شرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تقلید کو شرک کہتے ہیں، گویا کہ مقلدین کو مشرک کہتے ہیں۔ اور بحکم حدیث من قال لأخیہ کافر فقد باء بعہدہما، کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا، مشرک کہا، تو دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کافر و مشرک ہوگا جس کو اس نے کافر مشرک کہا۔ مثلا کسی نے زید کو کافر کہا یا مشرک کہا، تو اگر زید کافر مشرک ہے تب تو ٹھیک ہے، کہنے والا اپنی جگہ صحیح ہے، وہ بچ گیا۔ لیکن اگر زید حقیقت میں کافر و مشرک نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر و مشرک ہو جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقلید ائمہ اربعہ کی یہ شرک ہے یا کفر ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ شرک و کفر نہیں بلکہ واجب ہے، تقلید کرنا واجب ہے۔ تو اب غیر مقلدین وہابیہ کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، گویا کہ مقلدین کو انہوں نے مشرک کہا، تو مشرک کہنے کی وجہ سے وہ مشرک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو ان کے پیچھے اصلاً نماز نہیں ہوگی، ان کے پیچھے اصلاً نماز نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے مقلدین کو مشرک کہا، اور حقیقت میں مقلدین مشرک نہیں ہیں، تو جو جس نے مشرک کہا وہ خود مشرک ہو گیا۔ چلیے، غیر مقلدین جو ہے ان تمام باتوں میں وہابیہ تبلیغیوں سے شریک ہیں۔ تو باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں، اور ان حال کے اشد دیوبندی کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہیں
کہ ان پر ان قائلوں کو کافر نہیں جانتے. یہ جو انہوں نے لکھا ہے اس پر یہ تبلیغی آپ دیکھیں، ایک وہ حرم میں ایک مکی کوئی مولوی بیٹھتا بڈھا، کچھ لوگوں نے ہمیں سنایا اس کی تقریروں کو، درس دیتا ہے حرم شریف میں، ایک بڈھا بیٹھتا ہے کوئی لال داڑھی والا، اس سے جب اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بریلوی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، امام احمد رضا محدث بریلوی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو بہت ہی زیادہ افترا کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، بلکہ باتیں جو فتاوی رضویہ میں نہیں ہیں گڑھ کر کے بیان کرتا ہے. تھوڑی سی بات فتاوی رضویہ کی لیتا مگر اپنی طرف سے اس میں نمک مرچ لگا کر لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے متنفر کرتا ہے. لیکن وہیں جب بات دیوبندیوں کی آتی ہے، تاریخ ذلیل کی آتی ہے، پاکستانی تاریخ ذلیل اس کی بات آتی ہے، ہاں تو مردود کہتا ہے وہ اچھے آدمی ہیں، تبلیغیوں کو یہ لوگ اچھا کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے بمطابق فتاوی حسام الحرمین باجماع علماء حرمین شریفین کے، جو ان کے کفر اور ارتداد میں شک کرے وہ خود کافر ہے. تو اس اعتبار سے ان کے اوپر کفر ہے. تو ان قائدوں کو یہ لوگ کافر نہیں جانتے، اور ان کی نسبت حکم ہے کہ یعنی تبلیغیوں کی نسبت یہ حکم ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو اب ایک نمبر ان کا زائد یہ ہے اس کے ساتھ ہے کہ چاروں مذہبوں سے جدا، تمام مسلمانوں سے الگ انہوں نے ایک راہ نکالی، کہا کہ تقلید کو حرام اور بدعت کہتے ہیں، اور ائمہ دین کو سب و شتم سے یاد کرتے ہیں. حالانکہ کہتے صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مگر حقیقتاً تقلید سے وہ خالی نہیں ہیں. ہمیں تو برا بلا کہتے ہیں مگر خود تقلید کرتے ہیں. ائمہ دین کی تقلید تو نہیں کرتے مگر شیطان لعین کے ضرور وہ مقلد ہیں. یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں، اور قیاس کا مطلقاً انکار کفر ہے، اور تقلید کے منکر ہیں، اور تقلید کا مطلقاً انکار کفر ہے. تو پتہ چلا کہ غیر مقلدین پر بھی حکم کفر ہے. لہذا علماء دھوکہ نہ کھائیں اس چیز سے. البانی کے اندھے مقلد ہیں یہ نالائق. ارے جناب یہ مقلد تو کسی نہ کسی طریقے سے ہیں. سوچئے آپ کہ وہ کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث کو مانیں گے. تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے حدیث کو مانتے ہو؟ بولے ہاں ہم نے حدیث پیش کی، کہا یہ ضعیف ہے. کہتے ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. بولے نہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے حدیث کو مانتے ہو؟ بولے ہاں ہم حدیث کو مانتے ہیں. ہم نے کہا حدیث کس نے لکھی؟ بولے بخاری نے. ہم نے کہا بخاری کون تھے؟ نبی تھے کہ رسول؟ بولو بھائی بخاری کون تھے؟ نبی تھے کہ رسول تھے؟ اگر بخاری نے اپنی کتاب میں جو حدیثیں نقل کر دی وہ آپ مانتے ہو، تو امام اعظم نے جو لکھا ان کے شاگردوں نے یہ نقل کیا، امام ابو یوسف نے، امام محمد نے، اسے کیسے انکار کرتے ہو؟ دوسرے یہ کہ ہم نے حدیث پڑھی تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. ہم نے کہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. رسول اللہ نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. صحابہ نے کہا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تابعین نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. کس نے کہا؟ اللہ اس کے رسول نے، صحابہ نے تو نہیں کہا. تابعین کے بعد تبع تابعین نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث مرسل ہے، یہ حدیث عزیز ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیر ہی ہے، حسن لعین ہی ہے، یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے. یہاں تدلیس پائی جاتی ہے، یہاں جرح ہے، یہاں تعدیل ہے. یہ تو بات کے لوگوں نے کیا نا. تو اگر ان کی باتیں تم مانتے ہو تو امام اعظم کی کیوں نہیں؟ اچھا چلیے اب یہ تو بات یہاں تک ہو گئی. مسئلہ تقلید یاد رہے کہ مطلق تقلید فرض ہے اور تقلید شخصی واجب ہے. مطلق تقلید کیا ہے؟ فرض ہے. اور مطلق تقلید کیا ہے؟ تقلید شخصی یعنی کسی خاص امام کی تقلید یہ واجب ہے. صدر الشریعہ یہاں ضروری تنبیہ پر بیان کرتے ہیں کہ وہابیوں کے ہاں بدعت کا بہت خرچ ہے، بہت خرچ کرتے ہیں بدعت کو، بہت زیادہ ان کے پاس وافر مقدار میں ہے. جس چیز کو دیکھیے بدعت ہے. لہذا صدر الشریعہ فرماتے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں اسے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. بدعت مذمومہ و قبیحہ وہ ہے، بدعت
جو کسی سنت کے مخالف اور مزاحم ہو، یعنی کہ سنت کے خلاف ہو، کہ سنت سے ٹکراتی ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہے۔ مطلق بدعت تو مستحب بلکہ سنت بلکہ واجب ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھائی دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، جتنے غیر مقلد جب تقریر کرتے ہیں، جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں، تو یہ حدیث رٹ کر کے آئے ہیں، کل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی کریم فرماتے ہیں کل محدثات بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک غیر مقلد سے ممبئی میں ہماری اسی کی مسجد میں بحث ہو گئی، تو اس نے یہی حدیث پیش کی۔ ہم نے کہا یہ بتائیے کہ کل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہاں کل سے کون سا کل مراد ہے؟ کلی نوعی ہے یا جنسی ہے؟ یہ کون سا کل ہے؟ تو کہہ رہا دیکھو آپ منطقی باتیں کرتے ہو۔ ہم نے کہا جاہل جب منطق نہیں پڑھے گا تو کیسے سمجھے گا تو؟ یہ کل کون سا کل ہے؟ یہ جنسی ہے، یہ کلی ہے، نوعی ہے، کیا ہے؟ کون سا کل ہے یہ؟ تو کہنے لگا دیکھیے میں نے کہا اگر ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، یہ تو پکا ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، لیکن ہر بدعت گمراہی ہے تو بدعت کی تعریف کر۔ بدعت کی تعریف کیا ہے وہ تو کرو۔ تو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ رہی ہو۔ تو ہم نے کہا اچھا، تو جو قرآن پاک جو ترتیب ہے یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھی، یہ تو بدعت ہوا۔ نہیں صحابہ نے ترتیب دیا۔ ہم نے کہا بھی تو بول رہے تھے جو سرکار نے نہ کیا وہ بدعت ہے، تب صحابہ آ گئے، چلو ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پر جو زبر زیر رکھا ہوا ہے، سورتوں کی ترتیب ہے، پاروں کے نام ہیں، یہ صحابہ نے تو نہیں لکھے۔ رکوع کے نشان ہیں، آیتوں کے نشانات ہیں، یہ صحابہ نے تو نہیں کیے۔ یہ تو ظالم حجاج بن یوسف کے زمانے میں زبر و زیر آیا، تو یہ بدعت ہو گیا۔ نہیں، ہم نے کہا بھائی بخاری شریف بدعت ہے کہ نہیں؟ نہیں حدیث تو لکھی جاتی ہے۔ میں نے کہا حدیث تو لکھی جاتی تھی، مگر بابو قول النبی، بابو فلاں ہے نا، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الوضو، بابو ما یستحب للعالم، بابو من ترک بعض الاختبار مخافتن، یہ سو جو باب باندھے امام بخاری نے، یہ کہاں تھے سرکار کے زمانے؟ یہ بابوں کا باندھنا، یہ اس کے مطابق حدیثوں کو لانا، یہ سب بدعت ہی ہے۔ حدیثوں کو حسن کہنا، ضعیف کہنا، موضوع کہنا، یہ ساری چیزیں تو بدعت ہیں۔ کہاں تھیں یہ؟ تمہارے مدرسے کہاں تھے؟ یہ نحو کی کتابیں سب بدعت، صرف کی کتابیں سب بدعت، یہ تو سب بدعت ہیں۔ تو ہر بدعت اگر گمراہی ہے تو انڈیا اور پاکستان کا، ایشیا کا عالم، ایشیا کے لوگ جو عربی زبان لینگویج کو نہیں جانتے وہ کیسے سیکھیں گے؟ اگر نحو نہیں پڑھے گا تو عربی زبان پڑھ نہیں سکتا، صرف نہیں سیکھے گا تو عربی زبان میں مہارت نہیں ہوگی، پھر وہ قرآن کو حدیث کو سمجھے گا کیسے؟ گویا کہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے عربی گرامر یعنی نحو اور صرف کا پڑھنا ضروری ہے، تو گویا کہ اس کا سیکھنا واجب ہوا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن پاک کلام معجز ہے، معجز ہے، بلاغت ہے، اس میں فصاحت ہے، تو فصاحت اور بلاغت یہ بھی ایک علم ہے، علم معانی، علم بدیع، یہ سب بدعت ہیں۔ بتاؤ بدعت ہے کیا نہیں جناب عالی؟ یہ تمہارے مدرسے، یہ سلیبس، یہ سب کچھ بدعت ہیں۔ نہیں جو دین میں نئی چیز، ہم نے کہا پہلے بتا دو کہ دین میں کون سی چیز ہے اور دین میں کون سی چیز نہیں ہے، بتا دو کون سی چیز دین میں ہے اور کون سی چیز دین میں نہیں ہے، بتاؤ تو پہلے فرق تو کرو۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم تو پیدا کیے گئے صرف عبادت کے لیے، اور جو بھی عبادت ہے وہ دین سے ہے۔ تو بتا دو بھائی جب تم پیدا کیے گئے ہوئے عبادت کے لیے تو گویا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، 1 گھنٹہ قرآن پڑھ لیا، روزے رکھ لیے، تو سو گیا تو عبادت میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، کمانے گیا ہے، کارپینٹر ہے،
رندے کھینچ رہا ہے، لکڑیاں کاٹ رہا ہے، کوئلے بھر رہا ہے، گاڑیاں کھینچ رہا ہے، ٹھیلے چلا رہا ہے، کار ڈرائیونگ کر رہا ہے، کمپیوٹر چلا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے یہ تو دنیاوی کام ہے کہ دینی کام ہے؟ بتاؤ کون سا کام؟ اور تم پیدا کیے ہوگے صرف عبادت کے لیے، یہ سب تو دنیاوی کام ہے، تو ہے کون سا کام یہ تو بتا دو۔ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم۔ بہرحال تو اسی لیے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے ظاہری حیات طیبہ میں آپ مسجد میں تشریف لائے رمضان کے موقع پر، اور آپ نے کھڑے ہو کر تراویح کی نماز شروع کی، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب کسی کو خبر نہیں کری تھی، صحابہ پڑھنے لگے نماز۔ پہلی رات میں آدھی مسجد بھری، دوسری رات میں پوری مسجد، تیسری رات میں پورا کھچا کھچ، پورا جگہ نہیں۔ سرکار نے چوتھی رات میں دیکھا، روایتیں اختلاف ہے 2 رات یا 3 رات، آپ نے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا لوگ کھچا کھچ بھرے ہیں، سرکار مسکرائے اور اندر تشریف رکھے، باہر نہیں آئے۔ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ اگر میں آ گیا تو کہیں تراویح تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے آنا بند کر دیا۔ تو 3 دن ہمارے نبی نے جماعت کی، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ پھر پورا ظاہری حیات تک تراویح کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا خلافت کا، تراویح بغیر جماعت کے پڑھی گئی۔ حضرت عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں بھی تراویح بغیر جماعت کے پڑھی گئی۔ آپ ایک دن گزرے ادھر سے، دیکھا کہ لوگ تنہا تنہا عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیتا اور لوگ جماعت سے نماز پڑھتے۔ چنانچہ آپ نے جو ہے کھڑا کیا ایک قاری کو، غالباً حضرت ابی بن کعب ہیں، ان کو کھڑا کیا نماز پڑھانے کے لیے۔ اب ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ اسے رسول اللہ کی سنت نہیں کہہ سکتے، اصل سنت سے ثابت ہے، اس لیے کہ اگر سنت تھی تو کیا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پورے زمانے خلافت میں اس سنت کو ترک کیا؟ ایسا ممکن ہے؟ سرکار کا چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماعت تراویح کی یہ بدعت ہے، حضرت عمر فاروق نے اسے قائم کیا، گویا کہ یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ مگر چونکہ یہ اصل سرکار سے ثابت ہے، اس لیے فرماتے حالانکہ تراویح سنت موقدہ ہے اور اس کی اصل شرع سے ثابت ہے، جس امر کی اصل شرع شریف سے ثابت ہو وہ ہرگز بدعت قبیحہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جس کو کہا گیا کل بدعت دلالہ، وہ بری بدعت کے بارے میں فرمایا گیا، بدعت قبیحہ۔ ورنہ خود وہابیہ کے مدارس اور ان کے وعظ کے جلسے اس حیات خاصہ کے ساتھ جو ہوتے ہیں، اسٹیج سجایا، وہ ذاکر خلنائک ہے، نالائک، لاکھوں روپے اپنے اسٹیج پہ خرچ کرتا ہے، وہ لائٹنگ، وہ سسٹم، کہاں سرکار نے اس طرح تبلیغ کی تھی؟ تو ضرور بدعت ہے۔ پھر انہیں کیوں نہیں موقوف کرتے، روک دینا چاہیے، مگر ان کے یہاں تو یہ ٹھہری یہ بات کہ محبوبان خدا کی عظمت کے جتنے امور ہیں سب بدعت ہیں، اور جس میں ان کا مطلب ہو وہ حلال اور سنت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اصل یہ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقض من اوزارهم شیء۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جبکہ وہ اصل شریعت کے خلاف نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، اچھی چیز ایجاد کی، تو اس ایجاد کرنے کا ثواب ایجاد کرنے والے کے اوپر ہوگا، اور جتنے لوگ اسے دیکھ کر وہ نئی چیز جو اچھی ہے عمل کریں گے، سب کرنے والوں کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ اور جس نے دین میں کوئی بری چیز ایجاد کی تو اس برائی کا گناہ ایجاد کرنے والے پر ہوگا، اور جتنے لوگ اس گناہ پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اسی ایجاد کرنے والے پر ہوگا، اور کسی کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی اور وہاں کسی کی نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اب فیصلہ کر لو جناب، آپ نے کہا تصویر حلال ہے دین کے کام کے لیے، ویڈیو ٹی وی حلال ہے دین کے کام کے لیے، اب بھگتو قیامت کے دن۔ آپ نے کہا دین کے کام کے لیے حلال ہے، پیر صاحب مریدوں اپنے بچوں کو کھلاتے وقت ویڈیو بنوا رہے ہیں، پیر صاحب ایئرپورٹ پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، مرید صاحب پارک میں بنوا رہے ہیں،
حضرت کی آمد ہو رہی ہے، ایکٹر کی طرح شان سے قدم چلاتے ہوئے، وہ پوچھ دیتے ہوئے جیسے کوئی فلمی ایکٹر ہو، سلمان خان کی طرح ایک سلو موشن میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا۔ یہ کون سی دین کی ضرورت؟ پیر صاحب کھا رہے ہیں، ویڈیو نشر ہو رہی ہے، پیر صاحب بیٹھے بتیا رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، پیر صاحب ملاقات کر رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، پیر صاحب کی گاڑی چلی، ویڈیو بن رہی ہے، پیر صاحب گاڑی سے اترے، قدم نہ رکھا کہ ویڈیو بن رہی ہے، پیر صاحب تقریر کر رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، پیر صاحب ایئرپورٹ پہ پہنچے، ویڈیو بن رہی ہے، ٹرین میں بیٹھے، ویڈیو بن رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا دین کے کام کے لیے، یہ کون سا دین کا کام ہے؟ اب تو ایسے ایسے پیر ہیں جو سمندر کے کنارے گھومتے ہیں اور ان کا ویڈیو بنتا ہے، پیر نہیں پیر ہو گئے ایسے لوگ۔ یہ سب دین کے کام کے لیے۔ آپ نے کہا تھا نا، اتنا کہا تھا حلال، بولے تھے صرف اتنا حلال ہے، اور میاں صاحب لوگ تو پورا حلال کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہے نا۔ تو اب یہاں پر گفتگو یہ ختم ہوئی، اب اس کے بعد ضروری مسائل پر اور گفتگو ہوگی۔ آج کی گفتگو جو ہے جو ہوئی یہاں تک عقائد کے باب میں کہ بد مذہبوں کے عقائد مکمل ہو گئے، غیر مقلدین کا بھی۔ اب اس کے بعد امامت کا بیان ہوگا، آپ حضرات اس میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت و رحمت و نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بولنے میں، سمجھانے میں، سنانے میں عمدن سہون خطاً سبقتاً کوئی بات نکل گئی ہو جو خلاف شرع ہو، رب کی بارگاہ میں صدق دل سے فقیر قادری بدر الدین احمد خان رضوی نظامی مصباحی توبہ رجوع کرتا ہے، اور کلمہ استغفار استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شہادت سب پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیونکہ تیزی میں بولتے ہوئے کہیں عبارت کے زبر و زیر کا فرق ہو جاتا ہے، کہیں جو ہے حدیث پاک کی تلاوت میں کہیں کچھ تقدیم و تاخیر ہو جائے ترجمے میں، اس لیے میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سب کے ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔